السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص پہنچا اور عرض کیا کہ حضور، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھلا دیجیے، اس کا بہت بڑا شوق ہے مجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس شوق کو رہنے دو اور اس سے باز رہو۔ وہ شخص بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کرتا رہا کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھلا دیجیے، اس میں آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا کریم، یہ شخص بار بار مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ، اسے جانوروں کی بولیاں سکھلا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھلا دی۔ وہ شخص مرغ اور کتا بھی پال رکھا تھا۔ الغرض ایک روز کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے جیسے ہی دسترخوان کو جھاڑا، اس دسترخوان سے روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس روٹی کے ٹکڑے کے جانب مرغ بھی دوڑا اور کتا بھی دوڑا، چنانچہ وہ روٹی کا ٹکڑا مرغ نے لے لیا۔ کتا نے مرغ سے کہا کہ تمہارا کھانا تو دانہ دم کا ہے، تم دن بھر کھاتے ہی رہتے ہو، میں بھوکا ہوں، مجھے تو یہ روٹی کا ٹکڑا کھانے دو۔ تو اس مرغ نے کتے سے کہا کہ ایسا ہے، ہمارے مالک کا جو بیل ہے وہ کل مر جائے گا، تو جی بھر کے تم اس بیل کا گوشت کھا لے۔ جب اس شخص نے یہ باتیں سنی تو اس نے جھٹ سے اپنے بیل کو بیچ دیا اور وہ بیل دوسرے دن خریدار کے گھر میں مر گیا۔ چنانچہ دوسرے دن کتا نے مرغ سے کہا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مالک کا بیل مر جائے گا تو تو جی بھر کر کے اس کا گوشت کھا لینا، تو جھوٹا ہے، بیل کہاں مرا؟ مرغ نے کہا کہ میری بات سچ ہے، میرا مالک بہت چالاک ہے، اس نے بیل کو بیچ دیا، وہ بیل خریدار کے گھر میں جا کر کے مر گیا۔ اس طرح سے میرے مالک نے اپنے سر کا وبال دوسرے کے سر ڈال دیا۔ مگر سنو، کل جو مالک کا گھوڑا ہے وہ مر جائے گا، تم اس کا گوشت کل کھا لینا جی بھر کے۔ پھر اس شخص نے یہ باتیں سن کر کے اس گھوڑا کو بھی آنن فانن بیچ دیا۔ پھر کتا نے اس سے کہا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تم اس کا گوشت جی بھر کر کے کھا لینا، بار بار مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تو اس مرغ نے کہا کہ بات میری صحیح ہے کہ میرے مالک نے اس گھوڑا کو بیچ دیا اور وہ گھوڑا بھی خریدار کے گھر جا کر کے مر گیا، اور اس طرح سے اپنے پر آئی مصیبت کو میرے مالک نے دوسرے کے سر پر ڈال دیا اور اپنے آپ کو اس نے آفت مول لی۔ اس کے بعد اس مرغ نے کہا، اچھا سنو، کل میرا مالک ہی مر جائے گا تو ان کے مرنے کے بعد کھانے وانے جو بنیں گے اس میں سے بہت سارا کچھ تمہیں مل جائے گا، تم اسے کھا لینا۔ جب مالک نے یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے، چنانچہ وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا کہ حضور، مجھے موت سے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئی قضا اب ٹل نہیں سکتی ہے، میں نے پہلے ہی تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نہیں مانے۔ جو بات تمہیں آج نظر آ رہی ہے وہی بات مجھے اس روز نظر آ رہی تھی، لیکن تم بار بار اصرار کرتے رہے، اب تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ اگلے دن وہ شخص انتقال کر جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے مال و دولت پر کوئی پریشانی آئے اور نقصان اس میں آئے تو ہمیں اس پر شکوہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال پر آفت ڈال کر کے مجھے آفت سے محفوظ کر دیا۔
اگر اس مال پر آفت نہیں آتی تو اپنی جان کی ہلاکت کا بھی ڈر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور فہم کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔